الله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل بالسنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ألزم الذل والصغار على من خالف أمري سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آپ حضرات بھی بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں محترم علماء کرام معزز سامعین میرے بزرگوں دوستوں اور پس پردہ خواتین جس عنوان سے یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے عظیم عنوان ہے اور اس عنوان پر لب گشائی کرنا سعادت مندی بھی ہے اور پکڑ کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے ذرا سا اعتدال سے ہٹا جائے تو خطرہ ہے گرفت کا اور اگر اعتدال میں رہ کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کیا جائے تو نجات کا ذریعہ تو عظیم عنوان ہے اور ہم یقینی طور پر ہم میں سے کوئی اس کا اہل نہیں ہے کہ اس عنوان کا حق ادا کر سکے اور ہم ہی کیا دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا سیرت نگار اور بڑے سے بڑا مورخ اور بڑے سے بڑا عالم چاہے وہ کسی درجے کا ہو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا حق ادا نہیں کر سکتا اسی لیے کہنے والے نے کہا تھا ہزار بار بشویم دہن زمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی ہزار بار مشک سے عنبر سے کستوری سے اپنے منہ کو دھویا جائے پھر بھی آپ کا نام لینا بے ادبی ہے لیکن نہ لیں تو کیوں نہ لیں یہ وہ نام ہے جس نام کو لے کر کے منہ میں خوشبو پیدا ہو جائے یہ وہ نام ہے اس کو سن کر کے دل کے شرارے پھوٹنے لیں یہ وہ نام ہے جس کو سن کر کے پورے وجود میں ہلچل مچ جاتی ہے چہروں پہ چمک آ جاتی ہے آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے اور پورا وجود محبت میں سرشار ہو جاتا ہے کیوں نہ لیا جائے اس نام میں اور ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کرتے بلکہ آقا کی تعریف کر کے ہمارا مقام بلند ہو جاتا ہے اسی لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا من مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد میں نے اپنے اشعار کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کی بلکہ آپ کی تعریف کر کے میں نے اپنے اشعار کو بلندی عطا کی
تو اس لیے نبی علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنا اور آپ علیہ السلام کی زندگی کے مختلف گوشوں کو اجاگر کرنا اور آپ علیہ السلام کے حالات اور زندگی کے واقعات کو بیان کرنا، یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اور اللہ کرے آپ علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ ہماری زندگی بن جائے۔ اصل تو یہ ہے، اصل مقصود سننا نہیں ہے، بلکہ اصل یہ کہ ہماری زندگی اس رنگ میں رنگ جائے، اس ڈھنگ میں آ جائے جس کو اللہ نے کہا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ شریعت اللہ کا رنگ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت، یہ اللہ کا رنگ ہے، اس رنگ میں رنگ جاؤ۔ اور اللہ فرماتا ہے ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے کوئی بہتر رنگ ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کی زندگی کو اپنے اندر سمونا ہے، اور وہ زندگی بنانا ہے کہ دیکھنے والا دیکھے تو یہ کہے کہ یہ نبی کا عاشق ہے، نبی کا شیدائی ہے، آپ کا فدائی ہے، آپ کا چاہنے والا ہے۔ ہمیں اپنا تعارف کرانے کی ضرورت نہ پڑے کہ یہ کون ہے، کہ جی میں عبد الرحمن ہوں، میں فلاں ہوں، میں مسلمان ہوں۔ نہیں، ہمارے پاس تو کھلا اشتہار موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ علیہ السلام کی صورت، ہمیں تعارف کی ضرورت نہیں۔ ہماری مثال تو بھٹی ہے لیکن سمجھانے کے لیے بہت اچھی ہے۔ اس شرابی کی ہے جو شراب پی کر جب گلی کوچے سے نکلتا ہے اور شراب کا نشہ پورا اس کے اوپر قابو کر لیتا ہے، تو اب اسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی میں شراب پی کے جا رہا ہوں۔ جو دیکھتا ہے فرق جانتا ہے اس نے شراب پی ہے، اس کی آنکھوں کی سرخی بتاتی ہے کہ شراب پی کے جا رہا ہے، زبان کی بکواس بتاتی ہے کہ اس نے شراب پی رکھی ہے، اور پیروں کی لڑکھڑاہٹ بتاتی ہے کہ اس نے شراب پی ہے، اور اسی طریقے سے اس کا جھوم جھوم کے چلنا یہ شہادت دیتا ہے کہ شراب پی کے جا رہا ہے۔ جس گلی سے، جس کوچے سے، جس بازار سے، جس چوراہے سے گزرے گا، ہر ایک کہے گا کہ شرابی جا رہا ہے، اس نے شراب پی رکھی ہے۔ اور جس نے بھی شراب عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پی رکھی ہے، اس کو بھی تعارف کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جس راستے سے گزرتا ہے دیکھنے والا کہے گا یہ عاشق رسول جا رہا ہے، جس گلی سے گزرے گا ہر ایک کہے گا یہ فدائی رسول جا رہا ہے، جس چوراہے پہ کھڑا ہوگا ہر ایک کہے گا یہ سپاہی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جہاں چلا جائے، جس گلی کوچے میں، جس بازار میں، جنگل میں چلا جائے، ہر ایک دیکھ کے کہے گا یہ نبی کا کیا ہے؟ عاشق ہے، نبی کا محب ہے، اور آپ علیہ السلام کا سچا فدائی ہے۔ ہمیں اپنا تعارف کرانے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہمارا چہرہ بشرا اور ہمارا خد و خال اور ہمارا وجود، ہماری تراش و خراش اور ہمارا لباس اور ہمارے بول چال اور ہماری کانوں کی سماعت اور آنکھوں کی حیا اور زبان کی صداقت اور ہاتھوں کی ہمدردی یہ بتا رہی ہوئے کہ نبی کا عاشق ہے، نبی سے محبت کرنے والا ہے۔ اس کو اپنا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آنکھوں کی حیا بتاتی ہے کہ نبی سے محبت کرنے والا ہے۔ وہ حسیناؤں کے جھرمٹ میں چلا جائے گا لیکن مجال کیا ہے کہ اس کی آنکھوں کا پردہ اوپر کو ہو جائے۔ ہزار بلائیں مصیبتیں اس کے سر کے اوپر رکھ دو اور تلوار اس کے سر کے اوپر رکھ دو، لیکن جھوٹ اس کی زبان پہ آ جائے ہو ہی نہیں سکتا۔ آقا نے فرما دیا ایمان والا بخیل ہو سکتا ہے، ایمان والا بخیل ہو سکتا ہے، ایمان والا بزدل ہو سکتا ہے، لیکن ایمان والا جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جب نبی کا شیدائی ہوگا، ہزار بلائیں، ہزار مصیبتیں اور ہزار اس کے اوپر آفات آئیں، لیکن اس کے لبوں کے اوپر جھوٹ نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہوگا اس کی ایک ایک ادا بتا رہی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے؟ عشق کرنے والا ہے، آپ سے محبت کرنے والا ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نبی کی اداؤں کو اپنے اندر سمویا ہے، نبی کی اداؤں کو اپنے اندر لیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کیسی تھی؟ آپ کی حیا معلوم ہے؟ اب عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کان اشد حیاء من امرأۃ فی خدرها، کہ جو بچی ابھی دلہن بنا کے ڈولی میں بٹھائی جائے اس کے اندر جتنی حیا ہوتی ہے آقا میں اس سے زیادہ حیا، آقا نے اس سے زیادہ حیا کی، اور آقا نے صرف حیا کی نہیں ہے، حیا کا حکم بھی دیا ہے، استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے حیا کا حق ادا کرو۔ آقا نے فرمایا الحیا خیر کلو، حیا سراسر کیا ہے؟ خیر ہی ہے۔ آقا نے فرمایا الحیا شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب حیا رخصت ہو جائے جو چاہے تو کرتا پھر۔ حیا کی بنیاد پر آدمی اللہ رسول کی ناپسندیدہ چیزوں سے بچتا ہے، معاصی کو ترک کرتا ہے، اور جب حیا رخصت ہو جاتی ہے اب وہ ہر گناہ کرنے میں نڈر ہو جاتا ہے، بے باک۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی، اور یہ حیا آپ کی بچپن سے لے کر کے آخر عمر تک بڑھتی تو رہی ہے، گھٹنے کا اس کے اندر سوال پیدا نہیں ہوتا، بڑھتی رہی بڑھتی رہی بڑھتی رہی، نبی حیا والا ہوتا ہے۔ آج ہمارے جوان بے حیا ہو گئے، اور جوان بچیاں بھی کیا ہو گئی؟ بے حیا ہو گئی، جوان بچیاں بھی بے حیا، جوان بچے بھی کیا ہو گئے؟ بے حیا ہو گئے، بے غیرت ہو گئے، ان کی آنکھوں کی حیا کا پانی مر گیا، رخصت ہو گیا۔ اگر حیا ہوتی تو جو یہ بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں، بے غیرتی کے کام ہو رہے ہیں، احسان فراموشی کے کام ہو رہے ہیں، خدا کی غفلت کے کام ہو رہے ہیں، کبھی نہیں ہوتے۔ ہماری بچیاں جو غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں بے حیائی کی وجہ سے تو حیا ہو تو کہاں چلی جائیں گی؟ وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حیا سیکھنا چاہیے ان کو، اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان سے حیا سیکھنی تھی کہ ان کے اندر کس قدر حیا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اتنی غیرت کی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس اونٹنی یا اونٹ پر سواری کر لیتی تھی، حضرت علی اس کو ذبح کر دیتے تھے کہ غیرت اس کے اوپر سوار نہ ہو۔ مجھے معاف کرنا، آج کل کے باپ اپنی بیٹی کو غیر محرم کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ اسکول میں بھیج دیتے، اسکوٹی پہ بٹھا کے، گاڑی پہ بٹھا کے جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ حیا جب رخصت ہوتی ہے تو آدمی نہ معلوم کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے، کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ غیروں کے ساتھ بھیجیں گے، تنہا بھیج دیں گے۔ اگر حیا ہو تو کبھی بھی آدمی گوارا نہیں کرے گا میری بیوی، بیٹی یا بہن کے اوپر کسی غیر محرم کی نظر پڑے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کے کرنٹ لگے گا، وہ جنون میں آ جائے گا، کسی غیر محرم کی نظر اس کی بیوی یا بیٹی یا بیوی کے یا اس کے گھر کی کسی بھی محرم عورت پر پڑے، وہ برداشت نہیں کر سکتا، اور ہم برداشت کر رہے ہیں۔ ہم اس کو برداشت کر رہے ہیں، اس کا مطلب حیا رخصت ہو رہی ہے، غیرت ختم ہو رہی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، بیٹی فاطمہ تم نے چاند دیکھا؟ چاند نکلا ہے؟ جی ابا جی میں نے تو نہیں دیکھا، پہلی کا چاند تھا۔ کیوں نہیں دیکھا؟ کہا ابا جی پہلی کا چاند مرد بھی دیکھتے ہیں عورتیں بھی دیکھتی ہیں، مردوں کی نگاہیں چاند سے جا کے ٹکراتی ہیں، میں دیکھوں گی میری نگاہ بھی وہاں پر جا کے چاند پہ مردوں کی نگاہوں کے ساتھ مل جائے گی، میں اس کو بھی حیا کے خلاف سمجھتا ہوں۔ کیا اور آج مردوں کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر کے ہماری مائیں بہنیں بات کریں، مارکیٹ میں جا کر کے مردوں سے جا کر کے خریداری کریں، ان سے جا کر کے بے محابہ باتیں کریں۔
اور مرد کیا ہے اتنے بے غیرت ہو جائے سب اس کو برداشت کرنا ہے. کہاں گئی حیا کہاں گئی؟ آج کل کے مرد جو کیا ہے بیوی کو پیسے دے دیں گے، ہاں جاؤ تم مارکیٹ سے سودا خرید کے لاؤ، تم سامان خرید کے لاؤ، اور میاں صاحب کی چٹی بھی وہی خرید کر کے لائے گی. بے غیرت ہے یہ، بے حیا قسم کا مرد ہے. اس کو تو چاہیے تھا گھر کا سارا سامان خرید کر کے خود لا کے دیتا کہ نہیں میں سب کچھ لا کے دوں گا، تم گھر کی رانی بن کر رہو، گھر کی رانی بن کر رہو، بازار کی زینت نہ بنو. بازار کی زینت کیوں نہیں، گھر کی زینت ہو، گھر کی رانی ہو. تو اللہ کرے ہمارے اندر بھی حیا پیدا ہو، ہمارے اندر بھی وہ حیا پیدا ہو جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی سیرت سے ہمیں بتایا. آپ اندازہ لگاؤ حیا کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لا رہے ہیں، اتنے میں دیکھا نبینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پہ ہیں اور آپ کی دو زوجیں محترمہ بات کر رہی ہوں. آپ نے فرمایا اسے تم پردہ نہیں کرتی، اسے پردہ نہیں کرتی. آپ کہنے لگی آقا یہ تو نبینا ہے، ہمیں دیکھ ہی نہیں سکتے، دیکھ ہی نہیں سکتے. آپ نے فرمایا آپ آنا اوہو تم دونوں بھی اندھی ہو گئی ہو کیا؟ تم تو ان کو دیکھ رہی ہو اگر تمہیں نہیں دیکھتے ہیں، تمہارا ان کو دیکھنا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ مرد کا اگر کسی عورت کو دیکھنا کیا ہے ناجائز ہے، تو عورت کا بھی مرد کو دیکھنا کیا ہے ناجائز. یہ کہاں سے جائز ہو جائے گا کہ عورت دیکھے؟ عام طور سے ہماری مائیں بہنیں کیا کرتی ہیں، گھر میں اگر کوئی مرد آ جائے بچ نہیں سکتا اسے دیکھ لے، کچھ بھی ہو جائے چاہے دروازے کی جھریوں سے دیکھیں یا پردہ ہٹا کے دیکھیں لیکن بچنا ممکن نہیں ہے. کیا جائز درست نہیں. لیکن جو باحیا بہن ہوگی، باحیا بیٹی ہوگی، باحیا ماں ہوگی، وہ کبھی بھی اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی، برداشت نہیں کر سکتی کہ میری نظر کسی غیر مرد پہ پڑے، کسی غیر مرد پہ پڑے. نہیں، جو میرے محرم ہیں ان پہ نظر پڑے گی یا پھر میرے شوہر، اس کے علاوہ کسی پہ نہیں. آپ کو حیرت ہوگی حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے، ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ اگر میری بہن عورتوں میں بیٹھی ہوئی ہو تو میں اسے پہچان نہیں سکتا میری بہن کون سی ہے، نہیں پہچان سکتا. کہنے لگے اس لیے کہ 10 سال کی عمر کے بعد سے میں نے اپنی بہن پر نظر نہیں ڈالی ہے. کہ میری بہن کی عمر جب 10 سال کی تھی تو میں نے چہرے پہ نظر ڈالی تھی، اس کے بعد سے نظر نہیں ڈالی، شادی ہو گئی چلی گئی وہ. ہاں اگر وہ بولے گی تو سمجھ جاؤں گا میری بہن بول رہی ہے، آواز پہچان لوں گا، چہرہ نہیں پہچان سکتا. حالانکہ بہن کا چہرہ دیکھنا کیا ہے کوئی حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، لیکن تقویٰ ہوتا ہے. جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور جن کو اللہ سے حیا آتی ہے تو فتنے کے دور میں وہ اپنی محرمات پر بھی نگاہ ڈالنا اپنے لیے تقوی کے خلاف سمجھتے ہیں. جائے کہ غیر محرم کو بازار میں جائے تو کوئی کالی پیلی نیلی سفید چوٹی نہیں، سب کے کوے کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. جب ساری نظریں ادھر ادھر گھومیں گی اور ہم اپنی غلط نظر کی وجہ سے دل کو مجروح کر دیں گے، زخمی کر دیں گے، اور دل ہمارا کیا ہو جائے گا زخمی ہوگا، روح ہماری زخمی ہوگی. اور اس کے بعد نماز کی نیت باندھنے کے بعد کیا خشوع پیدا ہوگا؟ نماز سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھ لیں، شیطان وہی سارے وساوس اور وہی سارے مناظر اور وہی ساری صورتیں لا کر کے سامنے کھڑا کر دیتے. پھر کہتے کہ نماز میں دل نہیں لگتا، وسوسے بہت آتے ہیں. باہر کی زندگی کو جب درست کیا جائے گا تو نماز ہماری خشوع خضوع والی ہوگی.
تو اس لیے میرے بھائیو نبی علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی کیا تھے؟ حیا والے. کیا تھے؟ حیا والے تھے. اللہ کرے ہم حیا والے بن جائیں، بے حیائی ہمارے اندر سے ختم ہو جائے، ہماری آنکھوں میں حیا کا پانی دوبارہ آ جائے جو ختم ہو چکا ہے. ہماری نگاہوں میں حیا کا پانی ختم ہو چکا. ہونا تو یہ تھا کہ اگر ایک جوان کسی گلی میں محلے میں ہوتا تو وہ جوان، اس جوان کی وجہ سے جتنی بھی اس گلی اور محلے کی جوان بچیاں ہوتی وہ سب کہتی کہ ہمارے محلے میں ایک جوان ہے، اس کی وجہ سے ہماری عزتیں محفوظ ہیں. یا کوئی چھچورا قسم کا، لفنگا قسم کا، غنڈا قسم کا، بے حیا قسم کا آدمی پر نہیں مار سکتا، اس لیے کہ اس محلے میں ہمارا ایک جوان بھائی موجود ہے، وہ ہماری عزتوں کا محافظ ہے. ہونا تو یہ تھا، لیکن کیا رونا رویا جائے، کیا کیا جائے کہ اب وہی جوان جو محلے میں رہتا ہے اسی کی وجہ سے بچیاں کیا ہیں، اپنی عزت کو غیر محفوظ سمجھیں. وہ انہی پر کیا ہے، تاک لگائے ہوئے، انہی پر تاک لگائے ہوئے، انہی کو نظروں میں لیے ہوئے. جب رہبر کی رہزن بن جائے تو اب کس سے توقع کی جائے گی کہ حفاظت کی؟ اب قافلہ کیسے بچے گا؟ لٹ کے رہے. تو اس لیے میرے بھائیوں اپنے اندر حیا پیدا کرنے کی کوشش کرو. زمانہ بے حیائی کو عروج پر لا رہا ہے. کچھ تو ہو ایسے جوان جو حیا والے ہوں، کچھ تو ہو اس سماج کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے شہدائی جن کی آنکھوں میں ایسی حیا ہو کہ دنیا کی کوئی بھی رنگت اور کوئی رونق ان کی آنکھوں کو حیرت ہے. ایسی حیا ان کے اندر موجود. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا پیدا کی تھی. صحابہ میں کیا پیدا کی تھی؟ حیا پیدا کی تھی. اور کیسی حیا تھی ان میں کہ جب جا رہے ہیں یورپ میں گئے اور جدھر کو رخ کرتے تھے ادھر کو کیا ہے، کامیابی اور فتیابی ان کے قدم چومتی تھی. تو ایک علاقے میں جب جانا ہوا تو لوگوں نے کہا بھائی یہ تو جدھر جا رہے ہیں ساری زمین سمٹتی چلی جا رہی ہے. چال چلی انہوں نے. یاد رکھیں خدا کے دشمن مختلف چالیں چلتے ہیں اسلام کو کمزور کرنے کے لیے. انہوں نے چال یہ چلی کہ جدھر سے صحابہ کا گزر تھا دونوں طرف اس کے نوجوان بچیوں کو زیورات سے لاد کر کے اور نیم برہنہ کھڑا کر دیا. نیم برہنہ دونوں طرف کھڑا کر دیا اور بچیوں سے کہا دیکھو یہ جب گزریں گے تمہارے ساتھ کوئی بھی حرکت کرے تمہیں روکنا نہیں. اگر ان میں سے ایک نے بھی تمہارے ساتھ کوئی حرکت کی تو اللہ کی مدد ہٹ جائے گی، پھر ہم ان کے اوپر غالب ہو جائیں گے. صحابہ گزرنے لگے. یہ بچیاں جو تھیں یہ دونوں طرف کھڑی ہوئی ہیں، گا رہی ہیں، چھڑک رہی ہیں، ناچ رہی ہیں اور سب کچھ کر رہی ہیں، لیکن مجال کیا ہے صحابہ میں سے کسی ایک کی آنکھ اٹھ جائے. انہوں نے اپنے ترکش کے تمام تیر چلا ڈالے، جو جتن کرنا تھے کر ڈالے انہوں نے. لیکن جو میرے قافلہ تھے انہوں نے جب اس منظر کو دیکھا تھا تو شروع ہی میں قرآن کی آیت پڑھ دی تھی قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. ایمان والوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی عزت کی حفاظت کریں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا اور اللہ کو پتہ ہے جو یہ کر رہے ہیں. اور کہا میرے قافلہ نے دیکھو تم نے انہی آنکھوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، خبردار خبردار ان آنکھوں کو گندا نہ کرنا. پورا قافلہ گزر گیا لیکن مجال نہیں کسی کی آنکھ اٹھ جائے اوپر. تو کہنے لگی یہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، اندھیری کیوں دکھائی نہیں دیتا.
یہ کہنے لگی میں شاید کوئی چیز گم ہو گئی جس کو تلاش کر رہے ہیں. یہ سارے کے سارے سر نیچے کیے ہوئے جا رہے ہیں، آنکھیں بندی ہوئی. تو ایک نے کہا نہ یہ اندھے ہیں، نہ ان کی کوئی چیز گم ہوئی ہے، یہ حیا والے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ حیا والے ہیں، حیا والے. تو وہ لڑکیاں جو کھڑی ہوئی تھی دونوں طرف، وہ آ گئی، چھتوں سے اتر کے آ گئی بہت سی، اور کہہ رہی او حیا والو ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کر کے چلو. جب تم اتنے حیا والے ہو تمہارا نبی کتنا حیا والا ہے. ان بے حیاؤں بے غیرتوں نے جو ہمارا یہ حاصل کیا ہے کہ ہمیں راستوں پہ لا کے ننگا کھڑا کر دیا ہے، ناچنے پھرنے کو حکم دیا ہے. تم حیا والے ہو ہمیں اپنے ساتھ لے چلو. وہ ساری کی ساری ایمان سے گردہ کی. حیا کی بنیاد پر ایسی حیا ہمیں چاہیے، ایسی حیا ہمیں چاہیے، ایسی حیا ہمارے سماج کے اندر پیدا ہو جائے کہ عزت پر ہماری بیٹی کھیل جائے لیکن اپنی حیا کو تار نہ ہونے. چاند پر کھیل سکتی ہوں، چاند جا سکتی ہے، لیکن میرے اوپر کوئی ہاتھ ڈال دے یہ مجال کسی کے نہیں.